قابض ہو جائیں، اور وہ ملٹی نیشنل کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہود کے ہاتھ میں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سب آزادی ہماری جو ہے سلب ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور یہ تو خیر چلے معیشت کے میدان میں تھا، اب ایف بی آئی بھی ہماری سرزمین پر موجود ہے، کسی کو بھی ہم میں سے کسی کو اٹھا سکتی ہے، اور ہمارے صدر چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں، امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں، ان کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے خود اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے اس آزادی کو گنوایا ہے پچھلے 58 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ دنیا داری، نفس پرستی، اسی کے اندر ہم پڑ گئے، دنیا بنانے میں بھلا دیا اللہ کو، اللہ کے دین کو، دین سے بے وفائی غداری کی ہے ہم نے 58 سالوں میں۔ اب وہ آزادی کی نعمت ہم سے چھن رہی ہے، بلکہ چھن چکی ہے ایکچولی۔ ایک دھوکے کی آزادی ہے جو اس کو ہمیں حاصل ہے، اور ہم 14 اگست کو یوم آزادی بنا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب 57 برس ہو گئے ہیں، 58 برس ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چیز چونکہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اب سلب کر لیا ہے۔ اور جو حال ہے آپ کو معلوم ہے، ایک کالا باغ ڈیم پر اتفاق نہیں ہو رہا، سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ عرصے بعد اس ملک کا جو حشر ہونے والا ہے وہ دیکھنے والے جاننے والے جانتے ہیں، لیکن وہ بھی اس پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، باہم ایک دوسرے کے گلے ہیں اور ہاتھ ہیں، گریبان ہیں۔ یہ ساری جو کیفیت ہے یہ اس لیے کہ ہم نے وہ اللہ نے تو سب کچھ دے دیا تھا، پورا موقع عطا کیا تھا کہ اب تم شکر بجا لاؤ، اب اللہ کا احسان مانو، اس دین کو قائم کرو، اس کی برکتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ، پوری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار بناؤ کہ یہ ہے دین اور یہ اس کی برکات۔ لیکن ہم نے بالکل اس کے برعکس رستہ اختیار کیا، ہم نے وہ بلعام بن باعورہ والا رستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا لیکن ہم زمین کی طرف ہی دھنستے چلے گئے۔ تو یہ آیت بالکل یوں لگتا ہے کہ اہل پاکستان کے لیے ہے، پورے طور پر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قیامت تک اس میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل تر و تازہ محسوس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی خیانتیں نہ کیا کرو۔ یہ ملک بھی اللہ کا عطیہ ہے، یہ امانت ہے، اور ہم نے کس طرح خیانت کی ہے؟ سرکاری ملازمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کھسوٹ کر کھانا۔ اگر نئی ڈکشنری لکھی جائے تو سرکاری ملازمت کا یہ مطلب نکلے گا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، ملکی وسائل کا استعمال ذاتی اس کے لیے، اور جہاں ہاتھ پڑے اپنے ہی ملک کو جو ہے لوٹنا اور کھسوٹنا، یہ ہے مطلب سرکاری ملازمت کا۔ تو اس امانت میں خیانت نہ کرو، جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں خطہ عطا کیا تھا اس مقصد کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے تھی، اور تم نے اس میں خیانت کی ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو ایک دوسرے کی جانتے بوجھتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ان کی محبت انسان کے دلوں میں بڑی راسخ ہے، اور یہیں پر وہ ٹریپ میں آتا ہے، اولاد کی محبت کی وجہ سے حرام کو حلال کرتا ہے، حرام میں منہ مارتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری ہوں، بیویوں کی اور اولادوں کی، اور مال کی محبت ہے کہ 2 پیسے کی خاطر ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش کا ذریعہ تھے، اور ہم اہل پاکستان اس آزمائش میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، بڑا اجر دینے والا تو وہی ہے۔ نہ تمہیں اولاد یہاں کچھ دے گی، نہ یہ مال کسی کام آنے والا ہے، تمہارے لیے اگر کوئی سہارا بن سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔